مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے حیوانیت کا پہلا درجہ یہ ہے کہ اس کو صرف اپنی ذات کا فکر ہو، اپنی ضرورتوں کا فکر ہو، اپنی خواہشات کا فکر ہو، اور دوسروں کی اس کو کوئی پرواہ نہ ہو۔ یہ تو ان حیوانوں کا درجہ ہے جو درندے نہیں ہیں، بیل ہے، بکری ہے، اس طرح اور چیزیں ہیں، ان کو صرف اپنا ہی فکر رہتا ہے، کسی اور کا فکر ان کے دل میں نہیں ہوتا۔ اگر اس انسان پر محنت چھوٹی رہی اور فطرت پر لانے کی کوشش نہیں کی گئی تو پھر یہ انسان حیوانیت میں ترقی کر کے دوسرے درجے میں پہنچ جاتا ہے۔ اور دوسرا درجہ درندوں کا ہے۔ درندے کچھ تو ایسے ہیں جو جنگل میں رہتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو پرندوں میں بھی ہوتے ہیں، فضا میں رہتے ہیں۔ تو چاہے جنگل کے رہنے والے درندے ہوں، چاہے فضا میں اڑنے والے پرندے جو درندے ہیں وہ ہوں، ان سب کا بالاتفاق یہ عقیدہ ہے کہ جتنی ہم دوسروں کی زندگی تباہ کریں گے اتنی ہماری اپنی زندگی بنے گی۔ تو انسان کو فطرت پر لانے کی کوشش اور محنت کی جائے، ورنہ یہ انسان پھر گائے اور بیل کی طرح، بکری اور بھینس کی طرح، اور اسی طرح بعض دوسرے مذموم قسم کے جانوروں کی طرح اس کو صرف اپنا فکر ہوگا، اور اس کے دل میں اپنی ہی ذات کے اعتبار سے حرص اور لالچ اور طمع اور ایک زبردست جو ہے یہ انسان پھر حیوان کی طرح آزاد ہو کر چلے گا۔ حیوان کی طرح یہ صرف اپنی ضرورتوں اور خواہشات کو مقصود بنا کر چلے گا، اور یا یہ انسان پھر ترقی کر کے درندہ بن جائے گا۔ شیر ہے، بھیڑیا ہے، چیتا ہے، اسی طرح جنگل کے اور درندے ہیں، اور یہ شکرا اور باز ہے، دن رات یہ اس سوچ میں ہوتے ہیں کہ کس طرح ہم دوسروں کی زندگی تباہ کر لیں تاکہ ہماری اپنی زندگی بن جائے۔ تو یہ انسان پھر درندہ بن جاتا ہے، شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اپنا آپ اس کو انسانی شکل میں نظر آتا ہے۔ کوئی اس کا فوٹو اتارتا ہے اور پھر فوٹو صاف کر کے اس کو دکھاتا ہے تو اپنا آپ اس کو انسانی شکل میں نظر آتا، اپنا فوٹو انسانی شکل میں نظر آتا ہے، لیکن یہ اندر کے اعتبار سے، جذبات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، رذائل کے اعتبار سے یہ درندہ ہے۔ کتے میں ایک صفت تو ایسی ہے کہ وہ بہت ہی بری ہے، وہ ہے حرص کی اور لالچ کی صفت۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کسی زمیندار کی بھینس مردار ہو جائے اور وہ اس کو کسی طریقے سے کھینچ گھسیٹ کر جنگل میں پھینک دے تو جو بستی میں سب سے بڑا کتا ہوگا وہ سب سے پہلے وہاں پہنچ جائے گا، اور اس بھینس میں سے اپنی پسند کے مطابق گوشت اتنی مقدار میں کھا لے گا کہ مزید ایک بوٹی کی بھی گنجائش نہیں رہے گی۔ پھر یہ وہاں بیٹھ جاتا ہے، جو بھی کتا آتا ہے اس پر بھونک کر اس کو بھگانے کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ پھر 2 ہو گئے، پھر 3 ہو گئے، پھر 4 ہو گئے، اس کی بس میں ان کا دفاع نہیں رہا، تو یہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا کہ جب میری ضرورت بدرجہ اتم اس بھینس کے گوشت سے پوری ہو گئی تو کوئی بات نہیں، یہ میرے ہی ہم جنس ہیں، میرے ہم جنس کتے اور کتیاں اس سے فائدہ اٹھا لیں، یہ اس سے برداشت نہیں ہوتا، یہ اس کو بڑا ناگوار گزرتا ہے، لہذا یہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اسی طرح کتے میں
ایک صفت یہ ہے کہ یہ اپنی جنس کا تو دشمن ہوتا ہے. دو پڑوسی ہے، دونوں کے گھر میں کتا ہے. وہ دونوں کتے بیک وقت اپنے اپنے دروازوں سے نکل آئے، ایک دوسرے کی طرف دیکھا. پہلے تو غرغر کرتے رہیں گے اور پھر تھوڑا سا ایک دوسرے کو چومنا شروع کر دیں گے. پھر مضبوط کتا اس پڑوسی کمزور کتے کو ایسا نوچنا شروع کر دے گا کہ وہ بیچارہ بے اختیار ہو کر فریاد کرتا ہوا اپنے گھر میں واپس چلا جائے. تو اپنی جنس کا تو یہ کتا دشمن ہوتا ہے. پیر کے دن جس اسکول میں ہم پڑھتے تھے تو اس دن ایک بستی ہے، اس کے لڑکے اکثر غیر حاضر ہوتے تھے. ہم نے کہا بھائی یہ لڑکے غیر حاضر کیوں ہوتے ہیں؟ کسی نے کہا کہ پیر کے دن ہر ہفتے ان کے ہاں کتوں کا اکھاڑا لگتا ہے. بچپنا تھا، 12-13 سال عمر تھی. ہم نے کہا ہم بھی کتوں کی لڑائی دیکھیں گے. وہاں گئے تو دیکھا جیسے پہلوان ایک داؤ کھیلتے ہیں تو اسی طرح یہ کتے بھی دوسروں کو شکست دینے کے لیے داؤ کھیلتے تھے. اور اگر کسی کا کان پکڑ لیا تو اس کا پورا جذبہ ہوتا ہے کہ میں اس کان کو جڑوں سمیت اکھاڑ کے رکھ دوں. تو یہ کتا اپنی جنس کا دشمن ہوتا ہے. لیکن جو اس کے سامنے روٹی کا ٹکڑا ڈالتا ہے تو اس کا بڑا وفادار ہوتا ہے. وہ اپنے کھیت سے، اپنی دکان سے، کاروبار سے اندر آتا ہے، یہ بھاگ کے اس کے استقبال کے لیے چلا جاتا ہے. آگے ہوتا ہے، پیچھے ہوتا ہے، ارد گرد گھومتا ہے، دم ہلاتا ہے، گویا کی زبان حال سے اس کا بڑا اکرام کرتا ہے، سلام کہتا ہے. تو اپنوں کا یہ دشمن ہوتا ہے. جو اس کے سامنے ٹکڑا ڈالتا ہے ان کا یہ بڑا وفادار ہوتا ہے. تو اگر انسان کو فطرت پر لانے کی محنت خدا نخواستہ چھوٹی رہی تو پھر یہ انسان بیل، گائے، کتا، درندہ ان کی طرح بن جاتا ہے. اور مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ یہ بھی فرماتے تھے، ہم نے پرانوں سے سنا ہے کہ حیوانیت کا تیسرا درجہ سانپ اور بچھو کا ہے. سانپ اور بچھو کے نفسیات کو پڑھنے والے جو ان کے نفسیات کو پڑھ کر اس میں مہارت رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سانپ اور بچھو کی یہ طبیعت ہے کہ اگر یہ سانپ مثلا 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے اندر فرض کیا 50 60 70 100 زیرو چیزوں کو، انسانوں کو ڈس لے تو ان کا پیٹ نہیں بھرتا. ان کو ذرہ برابر بھی پیٹ بھرنے کے اعتبار سے، بھوک دور ہونے کے اعتبار سے فائدہ نہیں ہوتا. لیکن ان کی طبیعت ایسی ہے کہ دوسروں کو تڑپتا ہوا دیکھ کر، دوسروں کو تڑپتا ہوا تصور کر کے انہیں بڑی خوشی ہوتی ہے. تو پھر یہ انسان سانپ اور بچھوؤں کے درجے میں آ جاتا ہے. دوسروں کو تباہ کرنے میں، دوسروں کو ہلاک کرنے میں، ملکوں کو تباہ کرنے میں، چاہے اس کو کوئی فائدہ نظر نہ آتا ہو لیکن اس کی طبیعت بنی ہوئی ہے کہ دوسروں کو تباہ کرنے میں اس کو مزہ آتا ہے. تو اس لیے محنت کی ضرورت ہے. انسان کو حیوانیت سے ہٹا کر، درندگی سے ہٹا کر، زہریلا سانپ اور بچھو کی طرح ہونے سے ہٹا کر اس کو فطرت پر لانے کی ضرورت ہے.